نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب الله اباب ذی وقار اباب محبت، اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان اور فضل ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ ہمیں پھر اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق بخشی۔ باب محبت، آج کچھ باتیں جوانوں کے لیے ہیں اور علامہ اقبال کا پیغام ہے۔ وہ جوانوں کے نام، علامہ اقبال کا پیغام جوانوں کے نام۔ کبھی ہے نوجوان مسلم، علامہ کیا فرما رہے ہیں؟ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اے نوجوان مسلمان کبھی تم نے سوچا ہے وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا تارا؟ وہ کون سا آسمان تھا، وہ کیا آسمان تھا جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا تارا ہے؟ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے داراں۔ ہمارے بڑوں نے تو بادشاہتوں کو ٹھوکریں مار دی تھی، اور تمدن آفریں خلا کے آئینے جہاں داری، تمدن آفریں خلا کے آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چے حاجت روئے زیبارہ، اور گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ اور غرض میں کیا بتاؤں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، غرض میں کیا بتاؤں وہ صحرا نشین کیا تھے، وہ کیا بتاؤں آپ کو صحابہ کی باتوں، وہ کیسے لوگ تھے۔ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی برسات ہوئی، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جسم اقدس پہ لیٹ جاتے ہیں اور سارے تیر اپنے جسم میں لے لیتے ہیں۔ جب آپ اٹھتے ہیں تو ایسے لگتا تھا جیسے کسی سے نے کنڈے کھلار دیے ہیں اپنے، اس طرح کانٹے جس طرح کسی سے نے کھلا رہے ہیں۔ غرض میں کیا بتاؤں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے۔ اور میدان خیبر کے قریب حضرت صحابی رسول، جب رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا گیا، گوشت پیش کیا گیا، تو اس میں زہر تھا، تو حضور نے اپنے صحابی کو دیا، فرمایا یہ کھاؤ۔ جب انہوں نے کھایا تو تھوڑی دیر بعد وہ زہر کا اثر کر گیا، جب وہ تڑفنے لگے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا تھا اس میں زہر ہے، آپ کی زبان نے گواہی نہیں دی؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کریم آقا مدنی تاجدارہ، سونے پتہ مینوں چل گیا سی کہ اندر زہر ہے، لیکن میرے ایمان نے، میری محبت اور میرے عشق نے گوارا نہیں کیتا کہ تہاڈے سامنے تھو کراں۔ غرض میں کیا بتاؤں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے اپنا خون مبارک دیا، پچھنے حضور نے لگوائے، فرمایا اسے جاؤ دفن کر رہا ہوں، ڈے لاؤ۔ تو وہ باہر گئے، وہ باہر جاتے ہی انہوں نے خون پی لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون پی لیا۔ حضرت سلمان فارسی انہوں نے دیکھ لیا تھا، جب حضور اندر آئے تو حضور نے فرمایا جی انڈیل آئے ہو؟ عرض کر دی یا رسول اللہ نام، ہاں جی حضور میں انڈیل آیا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی کو تعجب ہوا یہ کیا بات ہوئی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے، مجھے بات کا مسئلے کی سمجھ نہیں آئی، کیا بات ہے، آپ کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں نے پچھنے لگوائے تھے اور جو مبارک خون نکلا میں نے اسے فرمایا کہ دفن کر رہا ہو، تو یہ دفن کر رہا ہے۔ عرض کی حضور یہ دفن نہیں کر کے اس نے تو پی لیا ہے۔ غرض میں کیا بتاؤں کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا بتاؤں کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہوں تو الفاظ میں کھینچ کر رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تیری سوچ اتھے تک نہیں جا سکتی جتھے تک صحابہ گئے، جتھے صحابہ دا مقام و مرتبہ شروع ہوندہ اتھے تک بھی ساڈی سوچ نہیں جاندی۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے اے نوجوان، تجھے آبا سے اپنے بڑوں سے صحابہ کرام سے کیسے نسبت ہے؟ آپ دیکھنا آپ کیا بات ہے، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو گلی باتی وہ کم کرنا لے، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ تسی اتھے کھلوتے رہندے ہو گلاں کردے رہندے لیکن وہ کم کر دیندے ہو، کیسر و کسرا نو جا کے ہلا کے رکھ دیندے نے، دریاواں دے اندر گھوڑے ٹور دیندے نے، اپنی جاناں تے کھیل کے دین اسلام دی سربلندی کر دیندے نے۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہماری کیا شانیں تھی آسمانوں پر اور ہمیں کس طرح گرا دیا گیا۔ آج ہم گلی گلی اور ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں مسلمانوں کی ذلالت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے امت مسلمہ ذلیل نہیں ہو رہی، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے امت مسلمہ برباد نہیں ہو رہی، یہ بربادی کی وجہ اور ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دو چیزیں آ جائیں گی، وہن آ جائے گا۔ حضور وہن کیا ہے؟ فرمایا وہ دو چیزیں آ جائیں گی، ایک تو دنیا کی محبت، جو مسلمان آج پاگل ہو گئے، ہر ایک کا دل کرتا ہے میرے پاس کوٹھی ہو، کار ہو، بنگلہ ہو، شہرت ہو، ادھر بھی بندے ہوں ادھر بھی بندے ہو، ہٹو بچو تے جناب ایوی جو چاہواں حاصل کیتی جاواں۔ دوسرا حضور نے فرمایا موت دا خوف آ جائے گا، گھر بیٹھے ہی ڈردے رہن گے، گھر بیٹھے حالات کیا۔ ایک میرا سوال ہے پورے عالم اسلام تو، کیا ساڑیاں بیویاں نے، کیا ساڑے بچے نے، ساڑے گھر نے، ساڑے کاروبار نے؟ صحابہ دا کوئی کاروبار نہیں سی ہے، انہاں دے گھر بار نہیں سی ہے، انہاں دے بیوی بچے نہیں سی ہے، انہاں دا لین دین نہیں سی ہے، کیا انہاں دے جسم لوہے دے سی جڑے ساڑے اجے ووٹیاں نے؟ سب کچھ انہاں دا بھی ہے سی، لیکن کی گل ہے کی محمد سے وفا تو نے، انہوں نے حضور سے وفا کی ہے، انہوں نے حضور سے پیار کیا ہے، انہوں نے حضور سے محبت کی، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قدر نبی دا ایک ہی جانن اور دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوں گئے وچ مدینے۔ اور گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی۔ علامہ فرماتے ہیں وہ علم کے موتی اور اپنے بزرگوں کی کتابیں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ فرمایا جب میں نے اپنی کتابیں، اسلامی کتابیں جب میں نے یورپ میں دیکھی اور میرا دل نہ چیرا گیا اور دکھی ہو گیا، ٹوٹ گیا کہ غنی روزے سیاہ پیر کنعانے راہ تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را۔ اے غنی، یہ شاعر کا تخلص ہے، اے غنی پیر کنعان یعنی کہ کنعان کے بوڑھے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، آپ کی
آپ فرماتے ہیں آپ کی قسمت دیکھیں کہ ان کی آنکھوں کا نور، ان کی آنکھوں کا چین، ان کی آنکھوں کا قرار حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کسی اور کی جا کے ان کی آنکھیں نور سے دور اور زلیخا کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی کتابوں نے یورپ کو علم عطا کر دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.